شادی کے 2 دن بعد میری بیوی گھر سے بھاگ گئی۔ میں بہت رویا کیونکہ ہم دونوں نے محبت کی شادی کی تھی۔ جب اس کا کوئی پتہ نہ چلا تو میری ماں نے میری دوسری شادی کر دی۔ میری دوسری بیوی بہت نیک تھی مگر میرا اس کے ساتھ دل نہیں لگتا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر اٹلی چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس آیا تو دوسری بیوی کو دل سے قبول کر لیا کیونکہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر میں نے دوسری بیوی کو اٹلی گھمانے لے آیا۔ وہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے میری ٹکر ایک فقیرنی سے ہو گئی۔ میں نے گاڑی سے اترا، جیسے ہی اس فقیرنی کو اٹھایا میرا جسم کانپ گیا کیونکہ میرا نام زہیب ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی ماں کے ساتھ لاہور سے کراچی آ رہا تھا۔ ہماری رہائش تو لاہور میں ہی تھی مگر میرے 2 چچا ایک خالہ کراچی میں رہتے تھے اور میں اپنی چچا کی بیٹی رانیہ کی شادی پر کراچی آیا تھا۔ میری ماں سارا راستہ مجھے یہی کہتی رہی کہ اس شادی پر تمہاری بڑی خالہ کی بیٹی فاطمہ بھی آئے گی، تم اسے دیکھ لینا، وہ بھی بہت خوبصورت ہے، میں تمہارا رشتہ فاطمہ سے طے کر دوں گی، بس اس سے ہی اپنی بہو بناؤں گی۔ میں نے اپنی بہن سے بھی بات کر لی ہے، اس نے بھی مجھے فون پر ہاں کہہ دی ہے، اب بس مجھے تمہاری رضامندی چاہیے۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے، اگر فاطمہ مجھے اچھی لگی تو میں وہاں ہاں کر دوں گا، ورنہ میں کوئی بہانہ بنا کر انکار کر دوں گا۔ میں نے ابھی تک اپنے لیے کسی لڑکی کو پسند نہیں کیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ میری ماں نے میرے لیے خاص لڑکی ہی پسند کی ہوگی۔ خیر سارا راستہ ایسے ہی گزر گیا اور ہم شادی والے گھر پہنچ چکے تھے۔ یہاں کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ میرے ہم عمر کئی کزن تھے جو اچھے خاصے دوستانہ مزاج کے مالک تھے۔ باتوں ہی میں دن گزر جاتا تھا اور پتہ بھی نہ چلتا تھا۔ یہاں آ کر میں نے فاطمہ کا نام کئی بار سنا تھا۔ آخرکار ایک دن اس سے میری ملاقات ہو ہی گئی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کیونکہ وہ واقعی میں بہت خوبصورت اور اچھی تھی، مگر ہماری زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ یوں ہی شادی کے ہلے گلے میں وقت گزر جاتا رہا۔ میں کافی انجوائے بھی کر رہا تھا۔ ایک روز جب میں اپنا سفید سوٹ ہاتھ میں پکڑے امی کو تلاش کر رہا تھا، میں نے اس سے اپنا سوٹ استری کروانا چاہتا تھا مگر مجھے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک مجھے فاطمہ نظر آئی تو کہنے لگی کہ آپ نے خالہ سے کیا کہنا تھا؟ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کی جانب اشارہ کیا اور بولا اسے استری کروانا ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور بولی لائیں میں استری کر دوں۔ میں بولا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، امی مجھے مل جائیں گی تو میں ان سے کروا لوں گا۔ تب فاطمہ کہنے لگی کہ آپ خالہ کو بلا وجہ کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ جب میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو پریشانی کس بات کی ہے؟ میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے سوٹ استری کر کے مجھے واپس بھی کر دیا تھا۔ میں اس کے رویے سے کافی متاثر ہوا تھا۔ چند دن گزرے تو میرے سر میں درد ہونے لگا اور مجھے چائے کی ضرورت تھی، تو اس وقت بھی فاطمہ ہی میرے کام آئی تھی۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی تھی۔ میں نے اکثر اسے امی کی ٹانگیں دباتے ہوئے دیکھا تھا، بس انہی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کافی سخت تھا مگر میری امی سے وہ بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ ایک دن میں اور امی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، فاطمہ بھی وہیں پر آ گئی تھی، تو امی کہنے لگی کہ میری بہو آ گئی ہے۔ اس بات پر وہ شرما گئی تھی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی اس ادا نے تو میرے دل ہی لے لیا تھا۔ فاطمہ میرے نام پر بڑی خوش ہوتی ہے۔ خیر امی نے کراچی میں ہی خالہ سے میرے لیے فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ خالہ نے جھٹ سے ہاں کر دی تو امی نے کہا کہ کراچی میں سارے رشتہ دار جمع ہوئے ہیں تو یہیں پر منگنی بھی کر دیتے ہیں۔ خالہ کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ امی نے کراچی میں ہی ایک ہال بک کروایا تھا، وہاں پر میری اور فاطمہ کی منگنی کی عالیشان تقریب کی تھی۔ سب لوگ میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ مجھے اتنی آسانی سے فاطمہ مل گئی۔ منگنی کے بعد میں فاطمہ کو ڈنر پر لے گیا، وہ سارا راستہ مسکراتی اور ہنستی رہی۔ کچھ دنوں میں ہی فاطمہ سے اور اس سے مجھ سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بس اس کے بعد سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے تھے۔ میں اور امی لاہور آ گئے تھے۔ میں روز فاطمہ سے فون پر باتیں کیا کرتا تھا۔ میری یونیورسٹی فیلوز کو جب یہ پتہ چلا کہ میری منگنی ہو گئی ہے تو سب نے مجھ سے ٹریٹ مانگی تھی۔ میں نے اپنی منگنی کی ٹریٹ اپنے سب ہی دوستوں کو دی تھی اور پھر تصاویر فاطمہ کو بھی سینڈ کی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور اب ہماری شادی کا وقت آ گیا تھا، مگر پھر بھی امی نے خالہ سے شادی کی تاریخ مانگی تو خالہ نے 1 مہینے کا وقت طے کیا۔
ادھر امی نے بھی زور و شور سے تیاری کرنا شروع کر دی تھی۔ میں بھی امی کا برابر ہاتھ بٹایا کرتا تھا، جبکہ میری بہنیں تو 7ویں آسمان پر پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے 21 دن پہلے ہی میری ڈھولک رکھ دی تھی۔ وہ گھر میں اپنی سہیلیوں کو بلا کر خوب ہلا گلا کیا کرتی تھی۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ خالہ بھی بے انتہا خوش رہتی تھی، اکثر فون پر مجھ سے بات کیا کرتی تھی اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ زویب، میں تمہیں اپنا جگر کا گوشہ دے رہی ہوں، مجھے میری فاطمہ بڑی پیاری ہے، بس تم بھی اس کا خیال رکھنا، اسے کبھی کوئی غم نہ دینا۔ میں خالہ سے وعدہ کر لیتا تھا کہ میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ اور پھر ہماری شادی والا دن بھی آ گیا۔ امی نے مہندی اور بارات کا فنکشن کراچی میں اور ولیمے کا فنکشن لاہور میں رکھا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بارات سے 2 دن بعد کا تھا، کیونکہ سفر بہت لمبا تھا۔ ہم سب لوگ کراچی آئے ہوئے تھے، میرے بہت سے دوست بھی میرے ساتھ شادی پر آئے تھے۔ مہندی اور بارات کا فنکشن بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور پھر ہم بارات لے کر لاہور آ گئے تھے۔ یہاں 2 دن ریسٹ کرنے کے بعد تیسرے دن میرا ولیمہ تھا۔ میں فاطمہ کو پا کر بہت زیادہ خوش تھا، فاطمہ بھی بہت خوش تھی۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ ولیمے والے دن میں تیار ہو گیا تھا، مگر فاطمہ ابھی تک پارلر سے نہیں آئی تھی۔ انتظار کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ لڑکیوں کی تیاری میں دیر لگ جاتی ہے، مگر دوسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میں نے خالہ اور امی کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی۔ لیکن جب تیسرا گھنٹہ شروع ہوا تو میں نے بھی پریشان ہو گیا، اور پھر حال میں چہ-منگویاں ہونے لگیں۔ اور پھر یہ دل دہلا دینے والی خبر میرے کانوں میں پڑی تھی کہ میری بیوی پارلر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ بات سن کر ایسا لگا کہ زمین و آسمان کی گردش رک گئی ہو۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ دولہے میں کس چیز کی کمی تھی، اچھا بھلا تو ہے، پھر دلہن اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ اور کچھ لوگ تو میری بیوی کو بدکردار بھی کہہ رہے تھے۔ یہ باتیں میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری امی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امی سے کہا، میری فاطمہ ایسا نہیں کر سکتی، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ خالہ نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی کہ بیٹا تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی ایسی حرکت کرے گی۔ سب لوگ مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ پھر میں نے فاطمہ کو پورا لاہور چھان مارا تھا، وہ کہیں نہیں ملی۔ سب حیران تھے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں 6 ماہ اسے تلاش کرتا رہا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ پھر میری امی نے میری دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں بڑی مشکل سے دوسری شادی کے لیے مانا تھا۔ میرا دوسرا نکاح کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد میں چھت پر آ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری امی بھی میرے پیچھے ہی آ گئی تھیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں، میں جانتی ہوں کہ تم پریشان ہو، تمہارا دل دکھا ہے، مگر تم میری بات سنو، وہ لڑکی جو تمہیں رسوا کر کے چلی گئی ہے، اس کی خاطر کبھی بھی اس عورت کو دکھ نہ دینا جو تمہارے نکاح میں آ گئی ہے۔ تم اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا۔ امی نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے ایک دفعہ انسان کی خاطر کسی دوسرے انسان کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس لیے میں نیچے آ گیا۔ میری دلہن گھونگھٹ اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے امی کی خواہش پر نکاح تو کر لیا تھا، مگر ابھی تک میری دوسری بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جب گھونگھٹ پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ نگین بیٹھی تھی۔ یہ میری چچی کی بہن کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ہمیں کراچی شادی میں ملی تھی۔ نگین ایک اچھی لڑکی تھی۔ شادی میں میری اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی اور ہم کافی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ یہ لڑکی میرے ولیمے پر بھی آئی تھی کیونکہ اس کی فاطمہ سے بہت بنتی تھی، اور پارلر سے فاطمہ اسے دھوکہ دے کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خاموش سے بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، زہیب، فاطمہ کے پیچھے کیوں خود کو برباد کرنا چاہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی تھی، اگر وہ تم سے محبت کرتی ہوتی تو کیوں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی؟ ذرا سوچو، میں غلط نہیں کہہ رہی۔ نگین ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی میں اسے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سب کچھ فنا ہو جائے۔ نگین کہنے لگی، زہیب، تم ہمارے اس رشتے کو جب چاہو قبول کر لینا، میں تمہیں اس چیز کے لیے وقت دیتی ہوں۔ جب تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ تو مجھے اپنی بیوی ماننے کے لیے تب اس رشتے کی ابتدا کر لینا۔ تب تک ہم دونوں دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں۔
میں نگین کی یہ بات سن کر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ خیر وہ جلدی ہی سو گئی تھی جبکہ میں ساری رات جاگتا رہا تھا۔ میں بڑی مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالوں میں فاطمہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اگر تم زندگی کے کسی موڑ پر مجھے مل جاؤ تو میں نفرت سے منہ موڑ لوں گا۔ امی نے مجھ سے کہا کہ ہم تمہارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اب لوگوں کی مزید باتیں نہیں سن سکتا۔ امی کہنے لگی کہ تم نے دنیا والوں کا سامنا بھی تو کرنا ہے۔ اب ہر کسی کو تو معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے۔ اگر تم ولیمہ نہ کرو گے تو لوگ اس کے پیچھے چھپی وجہ کو تلاش کر لیں گے اور پھر جسے نہیں معلوم اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں فاطمہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پھر مجبوری آڑے آ گئی تھی، اس لیے میں نے امی کی بات مان لی اور اچھے خاصے اہتمام سے ولیمہ کیا۔ میں نگین کو بالکل بھی وقت نہیں دیتا تھا، مگر اس نے ایک دن بھی مجھ سے نہیں کہا کہ تم سے شادی کی ہے تو تمہارے لیے قربانی دی ہے اور تم مجھے کیا دے رہے ہو۔ مگر مجھے ان کی باتوں پر بالکل بھی پرواہ نہیں تھی۔ انہی دنوں مجھے اپنے ملک سے باہر اٹلی میں جاب مل گئی اور میں جاب کا بہانہ کر کے اٹلی آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ نگین سے بھی بہت کم بات ہوتی تھی۔ تقریباً 8 ماہ بعد میری امی نے مجھے فون کر کے اپنا واسطہ دیا کہ اپنی جاب چھوڑ کر گھر آ جاؤ ورنہ میں ان کا مرا ہوا منہ دیکھوں گی۔ میں امی کی خاطر واپس آ گیا، مگر نگین کو میں دل سے قبول نہیں کر رہا تھا۔ ایک روز امی نے مجھ سے کہا کہ تم نگین کا خیال رکھا کرو، وہ بچی پہلے یہ باتیں نہیں سوچتی تھی مگر اب وہ بھی اداس رہنے لگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے۔ اس دن امی نے مجھے ڈانٹا تھا اور پھر مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے ایک بے وفا لڑکی کی خاطر سونے جیسی لڑکی کو دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس لیے اب میں اسے شاپنگ کرانے کے لیے باہر لے جا رہا تھا۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کر دیا تھا، اس لیے میں نگین کو مری لے گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھی اور کہنے لگی کہ مجھے میرے صبر کا پھل مل ہی گیا۔ پہلے تو میں یہ سوچنے لگی تھی کہ میں نے اپنے آپ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی، مگر نہیں، اب مجھے اطمینان ہوا ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہو اور مجھے زندگی کی تمام خوشیاں دے سکتے ہو۔ پھر اللہ نے ہمیں اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میری زندگی میں خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ اب ہر طرف سکون ہی سکون تھا، لیکن اب کبھی کبھی مجھے فاطمہ کی یاد آ جاتی تو میرا خون کھول کر رہ جاتا۔ میں سوچتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا تھا۔ اگر بات صرف محبت کی ہوتی تو شاید میں اسے بلا دیتا۔ اس دن کی بات ہے جب میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی تھی۔ نگین نے مجھے سے کہا تھا کہ ہم ہانیہ کی سالگرہ منانے کے لیے کسی دوسرے شہر جائیں گے، اس طرح ہماری آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ میں نے حامی بھر لی تھی، اس لیے میں اور نگین اپنی بیٹی کی سالگرہ منانے کے لیے اسکردو چلے گئے تھے۔ یہ بھی بہت خوبصورت جگہ ہے۔ میں نے اس خوبصورت جگہ پر آ کر قدر و خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ شام کے وقت ہم نے ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کیک کاٹا اور بیٹی کی سالگرہ منائی تھی۔ جب ہم واپس آ رہے تھے تو اچانک ایک ہی دن فقیرنی میری گاڑی کے سامنے آ کر ٹکرا گئی تھی۔ میں بے تحاشا خوف زدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں بر وقت ہی گاڑی کو بریک لگا چکا تھا، لیکن پھر بھی فقیرنی گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گر چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی ہوگی۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی سے اترا اور فقیرنی کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نگین بھی باہر آ گئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میں نگین تو سکتے ہی آ گئے تھے۔ وہ فقیرنی کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ نے آگے بڑھ کر نگین کو تھپڑ مارا تھا اور اس کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی تھی۔ نگین بے تحاشا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ خود کو چھڑا کر جلدی سے پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ میں حیران تھا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم میری بیوی پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہو؟ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پولیس کو بلا کر تمہیں عمر بھر کے لیے جیل بھجوا دوں۔ فاطمہ کہنے لگی، جیل میں تو اس عورت کو بھیجنا چاہیے جو بڑے مان سے تمہارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر پھر رہی ہے۔ یہ گھٹیا ترین عورت، اس نے میری زندگی خراب کر دی ہے۔ میں بولا، یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری بیوی نے تمہاری زندگی خراب نہیں کی، بلکہ تم نے اپنی زندگی خود خراب کی ہے۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے مجھے کتنے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا تھا؟ تم ولیمے والے دن مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ میں تمہیں اس چیز کے لیے عمر بھر معاف نہیں کروں گا۔
اب میرے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ پولیس کو فون کر دوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ فاطمہ کہنے لگی میں جا رہی ہوں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، یورو جس کے ساتھ تم اپنی زندگی گزار رہے ہو یہ دھوکے باز ہے، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے چونک گیا تھا۔ اس وقت نگین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہاں سے چلو، یہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا کیا بک رہی ہے، اس کی حالت دیکھو، اس نے جو تمہارے ساتھ کیا تھا اللہ نے اس کو اس دنیا میں بدلہ دے دیا ہے۔ تب فاطمہ سے کہنے لگی نگین تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ تو تمہیں شاید ہی نہ مل، لیکن تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ سب ضرور ہوگا، وہ بھی میری طرح سڑکوں پر بھیک مانگے گی۔ یہ بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے ڈر سا گیا تھا اور بولا تم نے اپنی منحوس زبان پر میری بیٹی کا نام بھی لیا تو کیسے لیا؟ فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، کہنے لگی خدا کے لیے زہیب میری بات سنو، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ جس دن ہمارا ولیمہ تھا میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ نگین ہی پارلر گئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہیں میک اپ کے دوران تمہیں کمپنی دوں گی۔ تب نگین میرے ساتھ ساتھ ہی رہی تھی، مگر میرا میک اپ ہو گیا تھا تو یہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک لگی ہے، تم بیٹھو میں پیزا لے کر آتی ہوں، ہم دونوں پیزا کھا کر گھر جائیں گے۔ میں نے حامی بھر لی۔ اتنا کہہ کر نگین باہر چلی گئی اور میں وہیں پر بیٹھی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دو عورتیں پارلر میں آئیں اور کہنے لگی کیا آپ نگین کی کزن ہو؟ میں نے حامی بھر لی تو ایک لڑکی نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، نہ جانے اس کے ہاتھ میں کیا ایسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پھر جب میں نے آنکھ کھولی تو ایک کمرے میں بند تھی، وہاں آس پاس کوئی ہی نہیں تھا۔ میں گھبرائی ہوئی رو رہی تھی، مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر میری کسی نے مدد نہیں کی۔ رات کو ایک عورت مجھے کھانا دینے کے لیے آئی تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی یہ سب ہم نگین کے کہنے پر کر رہے ہیں، اس نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ نگین نے ایسا کیوں کیا؟ تب اس عورت نے مجھے بتایا کہ جس لڑکے سے تمہاری شادی ہوئی تھی اس کے ساتھ نگین بے تحاشا محبت کرتی تھی اور اس سے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے لڑکے کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور تمہیں بہانے سے یہاں بٹھا دیا اور پیزا کا کہہ کر چلی گئی، صرف اس لیے تاکہ ہم تمہیں اغوا کر کے یہاں پر لے آئیں۔ اب ہم تمہیں آگے ایک اور پارٹی کو بھیج دیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی میرے ساتھ ایسا نہ کرنا، میرے شوہر اور ماں باپ کی عزت خراب ہو جائے گی، خدا کے واسطے میرے ساتھ ایسا نہ کرنا۔ تب وہ کہنے لگی کہ ہم تو خود مجبور ہیں، ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر مجھے ایک ماہ اس اندھیرے کمرے میں قید میں رکھا گیا اور اس کے بعد مجھے وین میں بٹھا کر دور لے جایا گیا، پھر مجھے وہاں سے لے جا کر بھیک مانگنے کے کام پر لگا دیا۔ میں واپس گھر بھی نہیں آ سکتی تھی کیونکہ مجھے جس مافیا نے خریدا تھا ان کے پہرے بڑے سخت تھے۔ میرے ساتھ اور بھی کئی لوگ یہاں پر بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں اور جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے شام کو جا کر ہم اپنے مالک کو دے دیتے ہیں۔ نگین کہنے لگی یہ بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، یہ صرف خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ تب فاطمہ نے آگے بڑھ کر نگین کا ہاتھ ہماری بیٹی کے سر پر رکھ دیا تھا اور اسے کہا کہ اب کھاؤ اپنی بیٹی کی قسم کہ تم نے ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ یہ بات سن کر نگین ڈر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور بولی تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے فاطمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ بات سن کر میں سکتا گیا۔ فاطمہ بولی زوہی مجھے بچپن ہی سے اس بات کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ میری شادی تم سے ہی ہوگی، اس لیے میں ذہنی طور پر بھی اب سے راضی تھی، تمہیں اپنا مانتی تھی، میں تم سے محبت کرتی تھی، مگر نگین نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی ہیں، میرے والدین کی عزت خراب کر دی ہے اور مجھے سڑک پر لے آئی ہے۔ میں یہ باتیں سن کر بس حیران تھا، میں تو کبھی خواہ میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نگین اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے۔ خیر میں فاطمہ کو اس مافیا سے چھڑوا کر اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی حیران رہ گئی تھی۔ امی نے فاطمہ کو نئے کپڑے دیے، اس نے نہا کر صاف کپڑے پہنے تو امی نے مجھے کہا کہ اب تمہاری پہلی بیوی واپس آ گئی ہے اور نگین کی سزا یہ ہے کہ اب تم اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ یہ سن کر نگین رونے لگی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور کہا کہ خدا ایسا مت کرنا۔ میں نے کہا نگین جو تم نے کیا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، مگر میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا کیونکہ ہماری بیٹی کی زندگی خراب ہو جائے گی، لیکن اب میں تمہیں اپنے پاس بھی نہیں رکھوں گا۔
تمہیں ایک الگ گھر میں رکھوں گا اور میں یہاں فاطمہ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے بیٹی کی خاطر نگین کو طلاق نہ دی، بس اسے خود سے دور کر دیا تھا۔ فاطمہ کے گھر والے بھی ہمارے گھر آ چکے تھے۔ آج پھر سے سب ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے تھے۔ اب میں نگین کے پاس صرف اپنی بیٹی کی خاطر جاتا ہوں، ورنہ مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اپنی ساری خوشیاں اور محبتیں فاطمہ پر نچھاور کرتا ہوں اور فاطمہ بھی اب میرے ساتھ خوش ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ روشنی اسٹوری سے اللہ حافظ۔